منانا، گھر گلیاں محلے سجانا، پلاسٹک کی محفلیں سجانا، اس خوشی میں لنگر بنانا، کھانے تقسیم کرنا، بہت سادگی کی بات ہے۔ گناہ شرک بدعت نہیں ہے، نیک کام ہے، لیکن اس پر دین و دنیا کی سعادتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ آمنہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی، خوب جمو اہل ایمان کی دیدار ہو رہا ہے، خوب جمو ہے گناہ گاروں تمہاری عید ہے، ہو گیا بخشش کا سامان عید میلاد النبی۔ ہم نے ابتدا میں 11ویں پارے کی سورہ یونس آیت نمبر 58 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل بفضل اللہ، قل تم فرماؤ۔ اور یہ بڑے لطف کی بات ہے، جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے نا اور اس لفظ میں پہنچے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور بھی کئی مقامات میں قل کا لفظ آتا ہے، تو یہاں پر رک جائے گا اور تھوڑا اس لفظ کو انجوائے کریں، مزے لیں، لطف لیں اس لفظ کا۔ کتنی یہ زبردست بات ہے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے، اپنے بندوں کو اللہ نے حکم فرمانا ہے تو اللہ تو ڈائریکٹ فرما دینا بھائی یہ کرو، آرڈر کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، کر سکتا ہے۔ دنیا میں چھوٹے چھوٹے افسر ہوتے ہیں، دفتر مطالب کو کیسے آرڈر کرتے ہیں، چلو یہ کرو، رب تو پھر رب ہے، اس کے آگے کس کی مجال ہے، وہ حکم فرما سکتا ہے، ڈائریکٹ حکم فرمائے، میں قل اے محبوب آپ فرما دیں۔ ارشاد اللہ کا ہے، بندوں کو فرمانا ہے، مگر اللہ کہلواتا اپنے محبوب کی زبان سے۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اپنے محبوب کی گفتگو اللہ کو ایسی پسند ہے۔ یہ قل کا لفظ یہ ہمیں بتاتا ہے۔ خیر فرمائے اے محبوب قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ اب یہ دو چیزیں ارشاد ہوئی ہیں، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت۔ یہ دونوں چیزیں ملے یا ان میں سے کوئی ایک چیز ملے، اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حکم ہے خوشی مناؤ۔ اب یہاں ایک بات عرض کرو کہ لفظ یہاں استعمال ہوا فرح، فلیفرحوا، فرح، خوشی، ہیپینس۔ اور قرآن کریم میں کئی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کی مذمت ہی کی گئی۔ مثلا ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی فرح کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس پر نہ اتراؤ جو تمہیں دیا گیا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا غیر مسلموں کے بارے میں حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، یہاں تک کہ جب اس پر خوش ہو گئے جو ان کو چیز دی گئی تو اللہ نے پھر اچانک ان کو پکڑ لیا۔ تو جہاں جب بھی یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے فرح، تو اس میں منع کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے فرح کیا اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر چند ایک مقامات ہیں جہاں فرح کی اجازت دی گئی ہے، خوشی کے فرح کے لفظ پہ مذمت نہیں گئی، چند ایک مقام ہے جہاں اجازت دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے، کون سا موقع ہے؟ بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، یہ دو چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز ملے خوشی کرو۔ اب دنیا کی فانی زندگی پر خوشیاں مت مناؤ، دنیا کی فانی زندگی پر خوشیاں مت مناؤ۔ اللہ نے جو تمہیں کمالات، جو تو صلاحیتیں دی ہیں اس پہ فخر نہ کرو، دی گئی نعمتوں پر نہ اتراؤ۔ ہاں ایک بات ہے جس پہ خوشی کرنی ہے، جس کا تمہیں حکم بھی ہے،
خوشی بھی کرو اور اللہ تمہیں حکم بھی دیتا ہے کہ خوشی کرو، اور خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے تو پھر خوشی کرو، خوشیاں مناؤ۔ وہ خیر مما یجمعون، اور یہ جو تم خوشیاں کرو گے نا، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ جو مال جمع کرتے ہو اور جو مال ان خوشیوں پہ لگاتے ہو، تو یہ خوشیوں پہ لگانے والا مال یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے بینکوں میں یا گھروں میں جمع کیا ہو۔ اب اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بن سکتا ہے کہ جو تم مال و دولت جمع کیے بیٹھے ہو فضل و رحمت ملنے کی خوشی میں، اپنا مال و دولت جو ہے بینک بیلنس یہ بچا کے نہ رکھو، یہ خرچ کرو، یہ بہتر ہے۔ سارا سال جو جمع کر کے رکھا، اب موقع آگے لگانے کا، اور خوشی ملنے والی ہے، آقا کی آمد ہو گئی ہے، اب نہیں کنجوسی کرنی، اب لگاؤ، کیونکہ اب اللہ فرما رہا ہے خوشی کرو، اور یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے جو چیز تم جمع کرتے ہو، مثلا مال جمع کرتے ہیں، سونا چاندی جمع کرتے ہیں، بعض لوگ زمینیں خریدنے کا شوق ہوتا ہے، جائیدادیں اکٹھی کرتے ہیں، ایک کو گاڑیوں کا شوق ہے تو ایک ہی گاڑیاں جو جتنی افورڈ کر سکتا ہے، کوئی 1-2 افورڈ کر سکتا ہے تو 1-2 لیتا ہے، جو 10-20 افورڈ کر سکتا ہے اس کے گھر میں 10-20 کھڑی ہوتی ہیں۔ کوئی ایسے بھی ہیں جن کو 200-400 گاڑیاں پسند ہیں تو 200-400 انہوں نے رکھی ہوئی، تو جیسا جیسا جس کو شوق ہے وہ چیز جمع کرتے ہیں۔ تو خریدنے کا شوق یہ ہوتا ہے، مختلف چیزیں وہ اکٹھی کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو چیزیں تم جمع کرتے ہو وہ چیزیں جب تمہیں ملتی ہیں، جیسے تمہاری سیلری بڑھ گئی ہے، زمین خرید لی ہے، نئی گاڑی خرید لی ہے، تو پھر اس پہ تم خوشیاں کرتے ہو، جس کو شوق ہوتا ہے نا جو چیز جمع کرنے کا، اور جب وہ چیز مل گئی تو مجھے خوشی ہوئی ہے۔ کسی کے 21واں گریڈ ہے، اس کو 22واں مل گیا، اس کو خوشی تھی مجھے ملنا چاہیے تو اس کو خوشی ہوئی، اور دوستوں کی پارٹیاں بھی کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ تو جب ان کاموں میں خوشیاں مناتے ہو، اور خوشیاں منانی بھی چاہیے، ہاں غلط کام جو ہے وہ منائیں، خوشی کا اظہار جائز طریقے سے ہو، ڈھول ڈمکے سے، ناچ گانے سے، غیر شرعی کاموں سے اگر خوشی کا اظہار کرو گے تو ٹھیک ناجائز ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں درست انداز میں خوشی کرو تو جائز ہے، کوئی نعمت ملے خوشی کرو جائز ہے، عہدہ بڑھ گیا، سیلری بڑھ گئی، آمدنی بڑھ گئی، کاروبار اچھا چل گیا، گاڑی خرید لی، کچھ بھی لیا، خوشی کا اظہار کر رہے ہو، جائز طریقے سے کر رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات، خوشی کرنی چاہیے۔ مگر فرمایا ان خوشیوں سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کے فضل ملنے پر خوشی کرو، تم اللہ کی رحمت ملنے پر خوشی کرو۔ یہ تو بات پتہ چل گئی کہ عام دنیا داری کی چیزیں بھی ملنے پر خوشی کا اظہار کر لینا چاہیے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں، وہ اپنی جگہ خوشیاں منانا، لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت ملنے پہ خوشی کی جائے۔ اب یہ دیکھنا ہے اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے جس پہ خوشی کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ جب ان میں اپنا محبوب مبعوث فرمایا، پتہ چلا اللہ پاک نے نہایت عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، اپنے محبوب جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ یعنی یہ وہ نعمت ہے، حضور کا تشریف لانا، حضور کی ولادت، حضور کا آنا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری نعمتیں اسی نعمت کا صدقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، سانسیں چل رہی ہیں ان کے صدقے، زمین ملی ان کے صدقے، زمین پر چل رہے ہیں، کھڑے ہیں ان کے صدقے، آسمان ملا ان کے صدقے، سورج چاند ستارے گلیکسی یہ سارا نظام ان کے صدقے، پہاڑ درخت دریا جتنی کچھ نعمتیں ہیں ان کے صدقے۔ اور الحمدللہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ایک عظیم ترین نعمت ہے کہ آج تک جس کو جو بھی ملا یہ ان کے صدقے ملا، آئندہ قیامت تک جس کو جو ملے گا یہ ان کے صدقے ملے گا۔
لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، دیتا رب ہے دلاتا اپنے محبوب کے ذریعے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دوسرے مقام پہ فرمایا کہ سب سے بڑی رحمت، یہ تو فضل پتہ چلا تو رحمت کون سی جس پہ خوشی کرنے کو ملا، اب رحمت کیا ہے؟ حضور تو سب سے بڑی رحمت ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، تو سب سے بڑا فضل بھی ہمارے آتا ہے، سب سے بڑی رحمت بھی ہمارے آتا ہے۔ تو لہذا ان آیات کو ملا کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ اے لوگوں، تمہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارا سب سے بڑا فضل مل گیا، رحمت کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تمہیں سب سے بڑی رحمت مل گئی۔ اس فضل و رحمت ملنے پر تم کیا کرو؟ خوشی کرو۔ یاد رکھو، یہ تم بچا بچا کے رکھتے ہو، اس بچانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب یہاں لگاؤ۔ تم منع کرتے کیوں خرچ کر رہے ہو میلاد پہ؟ کیوں لگا رہے ہو نا، کہیں اور لگا رہے ہو، غریبوں کو دیتے، ادھر دیتے، اور کام میں خرچ کر دیتے۔ اور جب اپنی شادیوں پہ لگا رہے تو اس وقت غریب یاد نہیں آتے، جب اپنا آئی فون لے رہے تھے 10-10 لاکھ کا تو اس ٹائم غریب یاد نہیں آتے، جب اپنے بچوں کی شادیوں پہ گھر میں لائٹنگ کر رہے ہوتے تو اس وقت غریب یاد نہیں آتے، یہ پیسہ کیوں لگایا تو دیتے۔ جب 5-10 لاکھ کا حال بک کر رہے ہوتے ہو، ولیموں پہ لاکھوں روپے لگا رہے ہوتے ہو، ڈھول ڈمکوں پہ گانے بجوں پہ لگا رہے ہو، تب غریب یاد نہیں آتے۔ جب آقا کا میلاد آتا ہے تو اسی وقت یہ سارے حرکت میں آ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی باتیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ دیکھو فضول خرچی کر رہے ہیں، یہ فضول خرچی کر رہے ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، منع ہے، ثابت کرو، کہاں لکھا ہوا ہے، کس نے جڑیاں لگائی تھی، کون سے صحابی نے لائٹنگ کی تھی، کیا ہوتے ہیں اس باتوں پہ آ جاتے ہیں۔ اب 14 اگست کی خوشیاں منانی چاہیے، وہ رات کو بھی مختلف انداز میں خوشیاں منائیں گی، آج بھی پروگرامز ہو رہے ہیں، یہاں تو کوئی نہیں بول رہا، یہاں بھی تو خرچہ ہو رہا ہے نا، اچھا خاصا ہو رہا ہے، کوئی نہیں بولا، کتنے رات پٹاخے دھماکے سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن کوئی نہیں بولا۔ جیسے آقا کی آمد کی خوشیاں شروع ہو گئی، جیسے ہی لوگ گھروں میں مرچیں لگائیں گے تو شیطان کو مرچیں لگنا شروع ہو جائے گی، پھر کہیں گے مرچ کیوں لگائی، پھر لڑی کیوں لگائی، جھنڈا کیوں لگایا، کہاں سے ثابت ہے؟ اب وہاں ثابت کرنے شروع کر دیں، پارٹی کے جھنڈے لگائیں گے، یہ فلاں پارٹی، یہ فلاں پارٹی، اپنے گھروں پہ جھنڈے، بائکوں جھنڈے، گاڑیوں پہ جھنڈے، وہاں کوئی نہیں بولے گا۔ لیکن جیسے آقا کے میلاد کا جھنڈا نظر آتا ہے تو سوائے ابلیس کی جہاں میں سبھی کو خوشیاں منائیں تو شیطان پریشان تو ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا، اللہ کا فرمان اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ فرمایا خوشی کرو، اور باتوں میں نہیں فرمایا کہ خوشی کرو، ٹھیک ہے کرنی چاہیے، اچھی بات ہے کر لیں، باقی چھوٹی چھوٹی نعمتیں جتنی ملی ہیں جس نعمت میں خوشی کرو کر لو، لیکن جہاں اللہ اسپیشلی فرما رہا ہے کہ خوشی کرو وہ یہ موقع ہے جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی ہمارے آقا کی ذات ہے، اس لیے حکم ہے کہ خوشیاں کرو۔ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ضرورت پہ لاکھوں سلام۔ اسلام کے پہلے بادشاہ امیر سلطنت مصطفیٰ عظیم صحابی رسول ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، فرماتے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکٹھے بیٹھے تھے، حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور نے پوچھا کہ ماں اجلستکم، why you are sitting here، کیا کر رہے ہو ادھر، کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا علینا بک۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بھیج کر جو ہم پہ کرم فرمایا، جو ہم پر احسان فرمایا کہ اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، ہمیں دین اسلام کی ہدایت ملی آپ کے ذریعے، تو ہم اس نعمت کے ملنے پر خوش ہو رہے ہیں، اس شکرانے میں ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ دعائیں کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم قسم اٹھاتے ہو؟
کہ تم اس لیے بیٹھے ہو؟ عرض کیا اللہ کی قسم ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی آمد کی خوشی کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، ہم پہ احسان فرمایا، ہمیں ہدایت مل گئی اور کتنا کچھ ملا آپ کے صدقے میں، ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ جب قسم اٹھا کے یاد کیا تو حضور نے فرمایا کہ میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ تمہیں یقین نہیں تھا، ہماری بات پہ یقین نہیں تھا اس لیے قسم اٹھوائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فضل فرما رہا ہے۔ یہ جو صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ذکر مصطفیٰ کی، آمد مصطفیٰ کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ان صحابہ پر فضل فرما رہا ہے۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، کہ خوش نصیب ہیں جو میلاد مناتے ہیں۔ تو کچھ نے کہاں لکھا ہے، کہاں ثابت ہے؟ یہاں کو لوگ کہیں کہ سیدھے سادے لوگوں کو لوگ برگلاتے ہیں نہ مناؤ، شرک ہے، بدعت ہے، نئی چیز ہے، نہ مناؤ، کہاں لکھا ہے؟ اور جس کو زیادہ نہیں پتا نا، دین سے دوری ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں پتا ہوتی، علم دین نہیں ہوتا، اب بجائے بحث مباحثہ کے تو کہیں گے عاشق رسول کی قسمت میں لکھا ہے، آقا کا میلاد منانا ہماری قسمت میں لکھا ہے، مناتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی تم، دم میں جب تک دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اب سوچیے کیا کوئی ایسی روایت ہے کہ جس کے پاس بینک بیلنس ہو اللہ پاک فخر فرماتا ہے، جس کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی ہو اللہ پاک فخر فرماتا ہے، جس کے بہت اولاد ہو، بیٹے ہو، 12 بیٹے ہو، اللہ اس پہ فخر فرماتا ہے؟ ایسی کوئی روایت نہیں ملے گی، مگر جو ذکر ولادت مصطفیٰ کرے، اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے جو بیٹھے، اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرما۔ پتہ چلا دیگر نعمتوں پہ خوشی منانا یہ اپنی جگہ، مگر ولادت مصطفیٰ کی خوشیاں منانا یہ سب سے بہتر۔ ہم میلاد مناتے ہیں، کیا کرتے ہیں میلاد میں؟ کون سا غلط کام ہے جس پہ منع کیا جاتا ہے؟ شرک ہے، بدعت ہے، منع ہے، پتہ نہیں کیا کیا پردے لگائے جاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، پیارے آقا کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، آقا کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں، آقا کے کمالات بیان کرتے ہیں، اوصاف بیان کرتے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگائے جاتے ہیں، جلوس سے بھی میلاد ہوتا ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اگر ہم میلاد مناتے ہیں تو یہ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ تو میلاد مصطفیٰ ان شارٹ یہ کہ جو بھی الگ اس میں درود پاک ہوتا ہے، دیگر نیک کام ہوتے ہیں، لنگر ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے، تو مختصر لفظوں میں یوں کہہ لیں ساری چیزوں کا مجموعہ یہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ نعت کی صورت میں ہو، بیان کی صورت میں ہو، یا جیسے بھی ہو، اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں، ذکر مصطفیٰ ہے۔ میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ۔ اب ذکر مصطفیٰ کی اہمیت کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ ذکر مصطفیٰ تو اللہ فرما رہا ہے میں نے بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ تو گھٹائے کہ کسی کی گھٹائے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ ہمارے میلاد کرنے نہ کرنے سے ہم ذکر بلند کریں تو کیا تیری حضور وائرل ہوں گے، تیری تشہیر ہوگی؟ وہ پہلے سے وائرل ہے، وہ پہلے سے ٹرینڈنگ میں ہے۔ ایسا نہیں کہ آدم علیہ السلام یہ جب یہ انسان بنا تب سے وائرل ہے، نہیں، وہ پہلے سے، جب یہ کائنات نہیں بنی تھی وہ پہلے سے وائرل ہے۔ ہم تو اب ٹریننگ میں وائرل کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے بہت کوئی زور لگاتے ہیں کہ ہمیں بھی 4 لوگ جان لیں، ہمارے بھی کوئی سبسکرائبر 10-20 لاکھ ہو جائیں، کوئی 2 کروڑ سبسکرائبر ہو جائیں، فالوور بڑھ جائیں، دوڑ لگی ہوئی، مقابلہ لگا ہوا ہے۔ لیکن جس کو اللہ وائرل کر دے، جس کے ذکر کو اللہ بلند کر دے، تو پھر ہماری آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم کریں گے تو کچھ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کی خاطر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ قیامت تک بلند ہوتا رہے گا، ہم میلاد کریں نہ کریں، جن کے نصیب میں ہوگا وہ کرتے ہی رہیں گے۔ تو میلاد میں سارے نیک کام ہی تو ہوتے ہیں،
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس کی تفسیر میں علامہ ابن عطار فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِي، اے محبوب میں نے آپ کو اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنا دیا۔ اے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر میں سے آپ کے ذکر کو ذکر بنا دیا۔ یہ بات سمجھیں گے تو اگلی باتیں سمجھ آئیں گی۔ جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِي، اے محبوب میں نے آپ کو اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنا دیا۔ فَمَن ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي، تو جو کوئی آپ کا ذکر کرے گا تو گویا اس نے میرا ذکر کیا۔ اے محبوب جو آپ کا ذکر کرے گا گویا اس نے میرا ذکر کیا۔ مطلب کیا بنا؟ ذکر مصطفیٰ کیا ہے؟ ذکر خدا۔ ذکر مصطفیٰ کریں گے اللہ فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اس نے میرا ذکر کیا۔ امن ذکرنی ذکرک فذکرنی، جو کوئی آپ کا ذکر کرے گا گویا اس نے میرا ذکر کیا۔ مطلب یہ بنے گا کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم مختلف انداز میں ذکر کرتے ہیں کہ جیسے اللہ اللہ کریں یہ بھی ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، یا رحمان یا رحیم یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یا غفور پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یوں ہی یا مصطفیٰ یہ اس کی تسبیح کریں، یہ ذکر مصطفیٰ کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ بھی میرا ذکر ہے۔ یا اللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یا مصطفیٰ کریں، یہ ذکر مصطفیٰ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ فمن ذکرک ذکرنی، یہ بھی میرا ذکر ہے۔ اے محبوب آپ کا ذکر بھی میرا ذکر ہے۔ یعنی ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ محفل میلاد اصل میں ذکر اللہ کی محفل ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ذکر اللہ میں کثرت مطلوب ہے، ذکر اللہ میں کثرت مطلوب ہے۔ یہ بندہ اگر 2 گھنٹے ذکر کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے کہ تم نے بڑا ذکر کر لیا، کہا کہ 2 کی بجائے 4 گھنٹے ذکر کرو۔ کوئی اگر 1 مہینہ ذکر کرتا ہے یہ نہیں کہا جائے کہ بڑا ذکر کر لیا، کہا جائے گا پورے 12 ماہ ذکر کرو، ساری زندگی اللہ کا ذکر کرو۔ یہ نہیں کہ بہت کر لیا، 30 40 50 سال عمر ہو گئی، داڑھی سفید ہو گئی، بڑا اللہ کا ذکر کر لیا، چلو ہم ریسٹ کر لو، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے نا، بڑی عبادت کر لی۔ بھائی اب تو زیادہ کرنی ہے، جو بال سفید ہوئے موت کے زیادہ قریب ہو گئے، اب تو زیادہ عبادت کرنی ہے، اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے۔ تو ذکر اللہ میں کثرت مطلوب ہے۔ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ بس آپ تھوڑا کر دو، بہت زیادہ کر رہے ہو کم کر دو، نہیں، ذکر اللہ میں کثرت مطلوب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ پاک فرما رہا ہے ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔ زیادہ کرنے کا حکم ہے اور یہی مطلوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کسی جگہ بیٹھے اور اپنی مجلس میں ذکر اللہ نہ کرے، کہیں بھی بیٹھے، اب دینی محفل ہے دنیاوی محفل ہے، اس جگہ اللہ کا ذکر نہ کرے، اس کا بیٹھنا بیکار ہے۔ کہیں چل رہا ہے، چلتے چلتے اللہ کا ذکر نہ کرے، اس کا چلنا بیکار ہے۔ جو بستر پر لیٹا ہے، لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر نہ کرے، اس کا لیٹنا بیکار ہے۔ تو باتوں کو ملائیے، نتیجہ نکالیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے ذکر اللہ کی کثرت کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ ذکر مصطفیٰ کی کثرت کرو۔ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، اور فرمایا جو اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ نہ کرے، چلتے پھرتے ذکر اللہ نہ کرے، بستر پر لیٹے ہوئے ذکر اللہ نہ کرے، اس کا پھر اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا یہ سب بیکار ہے۔ تو دونوں باتوں کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو اٹھتے بیٹھتے ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے، جو چلتے پھرتے ذکر مصطفیٰ نہیں کرتا، جو سوتے جاگتے ذکر مصطفیٰ نہیں کرتا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، جو سوتے جاگتے ذکر مصطفیٰ نہیں کرتا، تو اس کا پھر سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب بیکار ہے۔ حضرت ابی بن کعب صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ پر بہت درود پاک پڑھتا ہوں، تو آپ مجھے ارشاد فرمائیں میں کتنا پڑھوں؟ میں جتنا زیادہ پڑھوں تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کی کہ میں اپنا چوتھائی وقت رکھ لوں، عرض کی اس سے بھی زیادہ کر لوں تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کی کہ میں اپنے وقت کا آدھا حصہ
آپ کے ذکر کے لیے درود پاک کے لیے مقرر کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ میں 2/3 وقت مقرر کرتا ہوں. عرض کی اس سے بھی زیادہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے. عرض کی یا رسول اللہ اب میں اپنا سارا وقت آپ کے ذکر کے لیے درود پاک کے لیے مقرر کرتا ہوں. اب حضور نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کر لیا جیسا کہہ رہے ہو کہ سارا وقت درود پاک کے لیے تم نے مقرر کر لیا، اگر ایسا کر لیا تو یہ تمہارے غموں کو دور کر دے گا، تمہارے سارے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اب دیکھیے بندے کو چاہیے کیا کہ دنیا میں بھی غم ختم ہو جائیں، آخرت کے غم بھی ختم ہو جائیں. آخرت کے غم کیسے ختم ہو گئے؟ جب گناہ معاف ہوں گے. دنیا کے بھی غم ختم ہو گئے، پریشانیاں ختم ہو گئی، آخرت کی پریشانیاں بھی ختم ہو گئی. پھر اور کیا چاہیے؟ یہی تو ہر ایک کو چاہیے. ہم اسی لیے تو کوشش کرتے ہیں، کرنی چاہیے. خوش نصیب اسی میں لگے ہوئے ہیں، سب کو لگنا چاہیے. تو اگر یہ 2 مسئلے حل ہو جائیں، گناہ بھی معاف ہو جائیں، ساری دنیا کے غم بھی ختم ہو جائیں، قبر و حشر کے غم بھی ختم ہو جائیں، تو پھر تو مسئلے حل ہو گئے. اور حضور نے فرمایا اگر تم درود پاک کے لیے سارا وقت مقرر کر لو گے تو پھر تمہارے گناہ بھی معاف اور دنیا کے سارے غموں سے نجات. کیا شان ہے ذکر مصطفیٰ. بندے کو یہی 2 ہی چیزیں تو چاہیے، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، پائیں مرادیں دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد. دونوں جہاں میں دنیا و دین میں ہے ایک وسیلہ نام محمد. پتہ چلا ہر وقت ذکر مصطفیٰ کرنا چاہیے. یہ تو ربیع الاول میں خاص ماحول بن جاتا ہے، تو ہم اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ میلاد مناتے ہیں. ورنہ ذکر مصطفیٰ کے لیے کوئی خاص وقت کی حاجت نہیں ہے، نہ کسی خاص مہینے کی ضرورت ہے، کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے. ہر وقت جب حکم ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، مہینہ کوئی بھی ہو، لمحہ کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، اور ذکر مصطفیٰ تو سارا سال کرنا ہے. صرف ربیع الاول میں محفلیں تھوڑی بنانے ہوئے، سارا سال میلاد کریں، سارا سال حضور کا ذکر. میلاد کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ. ذکر مصطفیٰ تو ہر وقت کرنے کا حکم ہے. روایت ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کے گھر گئے. اب یہ بھی غلاموں کی ایسی شان ہے، غلاموں پہ کیسا خاص کرم ہے کہ وہ آپ کے جن کی خدمت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جن کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، وہ سرکار اپنے غلام کے گھر جاتے ہیں. خیر آواز لگائی اندر سے، حضرت بلال کی زوجہ نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے. کہ یا رسول اللہ جب آپ کی محبت سے وہ گھر آتے ہیں نا تو آپ ہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، قال رسول اللہ قال رسول اللہ، رسول اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ فرمایا. حضور نے فرمایا کہ بلال جھوٹا نہیں ہے، بلال سچا ہے. بلال جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. اب بلال حبشی دیکھیے کہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو چہرہ انور کی زیارت کرتے رہتے ہیں، جب گھر آتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کرتے رہتے ہیں. ان کا ہی ذکر، ان کی مدح، ان کا تذکرہ، مجھ خستہ جان کی یہی متاع حیات ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ مشہور یہ صحابی رسول ہیں کہ بہت زیادہ ان حدیثیں روایت کی. ان کی بڑی پیاری ایک عادت تھی کہ جب بھی کسی دیہاتی کو دیکھتے کہ جس نے حضور کی زیارت نہ کی ہوتی تو یہ اس کو پکڑ لیتے اور حضور کی اوصاف، حضور کے کمالات، حضور کے چہرے کا ذکر، حضور کے حسن و جمال کا ذکر، حضور کی خوبیاں اس کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے. ایک ایک کو پکڑ کے. ہم تو اتنے بندوں میں بیان کرتے ہیں، اتنے سامنے ہوں گے 2 4 10 ہوں گے تو پھر 10 بیان کریں گے، لیکن وہ ایک ایک بندے کو پکڑ لیتے اور حضور کے کمالات، حضور کے اوصاف، حضور کے حسن کے تذکرہ شروع کرتے. صحابہ کے خاص معمول تھا، پسندیدہ مشغلہ تھا کہ ذکر مصطفیٰ کرنا. ٹھیک ہے، نماز کے مسائل بتانا، زکوٰۃ کے مسائل بتانا اور دیگر دینی باتیں بتانا وہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن صحابہ یہ بھی کام کرتے تھے. ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. وہ ذکر مصطفیٰ کریں، محفل میلاد سجائیں، اپنے گھروں کو سجائیں. آقا کی ولادت کا مہینہ آنے والا ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کے بہت فائدے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو جنت النعیم میں جگہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. خاص بڑی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا جو آقا کی آمد کی خوشی منائے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد سجاتے آئے ہیں، ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے آئے ہیں. انداز الگ تھا. اب جس دور میں جیسی ٹیکنالوجی، پہلے دور میں
جو سوچتے تھے اس کے مطابق تھا. جیسے جیسے زمانہ بدل رہا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے. اب لائٹنگ کا دور ہے, پھر لائٹنگ میں بھی ذرا ہماری ٹیکنالوجی پیچھے ہے, چائنا ذرا سے آگے ہے, تو وہاں سے جو جدید چیزیں منگوا لے لائٹنگ اس کے مطابق کر لے. ان فیوچر نہ جانے اور کیا کیا انداز آ جائیں گے خوشیاں منانے کے, تو ٹھیک ہے وہ صحیح. تو زمانے کے ساتھ آگے انداز بدلتا ہے خوشیوں کا, تو جو بھی شریعت کے مطابق جائز انداز ہے خوشی منانے کا تو خوشی کرنی چاہیے. اب ایک پوچھتے یہ لائٹنگ صحابہ کے دور میں بتائیں ثابت کریں, وہ اس دور میں تھی نہیں, نہ اسے بجلی تھی, نہ یہ لائٹنگ تھی, نہ یہ ٹیکنالوجی. تو اور باتوں میں نہیں پوچھیں گے کہ یہ کام صحابہ کے دور میں کیا گیا, جو آپ جو کام کر رہے ہو کیا صحابہ کے دور میں سارے وہ کام تھے جو آپ کر رہے ہو. آپ ٹرانسپورٹ کو یوز کرتے ہو, ہوائی جہاز یوز کرتے ہو, عمرے پہ حج پہ جاتے ہو, جہاز کے ذریعے جاتے ہو, تو کیا صحابہ جہاز کے ذریعے جاتے تھے؟ اب وہ ثابت کرو کہ صحابہ جہاز پہ گئے تھے عمرہ کرنے یا حج کرنے, وہ تو پیدل سفر کرتے تھے, گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے. تو یہ باتیں درست نہیں ہوتی کہ اس دور میں یہ نہیں تھا تو اس لیے اب جائز نہیں ہے, یہ کلیہ نہیں ہے. تو جدید دور کے مطابق ضرورت کے مطابق چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, خوشی کا اظہار بدلتا رہتا ہے. مکانوں کو جو سجایا جاتا ہے آج کے انداز میں, ٹھیک ہے ثواب کا کام ہے, آئندہ مستقبل میں کوئی اور انداز آ جائے گا تو ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا. اسے علماء فرماتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ, میلاد منانا تعظیم مصطفیٰ کی ایک صورت ہے, کیونکہ حضور ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, اور اس کا نعمت کا ذکر کرنا, شکر بجا لانا, پھر واضح نصیحت وغیرہ کرنا, یہ بہت اچھا اور نیکی کا کام ہے. اس میں دل میں عظمت مصطفیٰ بڑھتی ہے, محبت مصطفیٰ بڑھتی ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے, ذکر مصطفیٰ کی محفل پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, اور بے شمار دین و دنیا کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جس گھر مسجد میں یا محلے میں میلاد شریف ہوتا ہے, فرشتے اس گھر کو, اس محلے کو, اس مسجد کو گھیر لیتے ہیں, اور فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل, اسرائیل علیہ السلام, یہ ان کے لیے رحمت و رضوان کی دعا کرتے ہیں. پھر جس گھر میں میلاد پڑھا جاتا ہے وہ 7 سالی سے بچ جاتا ہے, اس گھر پر سارا سال امن سکون رہتا ہے, وبائی امراض, آگ لگنے سے, ڈوبنے اور بہت ساری آفات سے اللہ پاک محفوظ رکھتا ہے. اس گھر کے رہنے والوں کو بغض و حسد سے, بری نظر سے, چوری وغیرہ کے خطرے سے بچایا جاتا ہے. اور اس گھر کا کوئی بندہ اگر فوت ہو جائے تو نقیرین اس پہ سختی نہیں کرتے, نرمی سے اس کا حساب لیتے ہیں. جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ محفل میلاد میں شرکت کرنے, اس محفل کی عزت تقریب کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. علامہ قسطلانی فرماتے ہیں میلاد منانے کی برکت سے پورا سال گھر میں امن رہتا ہے اور خوشیاں ملتی ہیں, دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں, اور بہت سارے فضائل ہیں میلاد شریف منانے کے. تو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے گھر میں میلاد شریف ضرور منائیں. اب جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے, ایک سوچتے ہو کہ نہیں کیسے بندے بنائیں, دیکھ بنانی پڑے گی, اتنی دیگیں بنانی پڑے گی, تو ٹھیک ہے اگر دیگیں نہیں افورڈ کر سکتا کوئی تو نہ کرے, جتنا کر سکتا ہے وہ کر لے. وہ کلو چنے لے کے اس پہ کر لے. ایسی بھی روایتیں ہیں کہ وہ چنے اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گئے, آقا نتاب میں آ کے بشارت دی تیرا یہی میلاد قبول ہو گئے. تو اخلاص ہوتا ہے. اگر لوگوں کو دکھاوا ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کے لیے جگہ بنانی ہے, لوگوں کے لیے اسٹیج سجانا ہے, لوگوں کے لیے ڈیکوریشن کرنی ہے, وہ تو پھر دکھاوا آ جائے گا, ریاکاری آ جائے گی. جو بھی کرنا ہے, چھوٹی محفل کرنی ہے, بڑی محفل کرنی ہے, اپنے گھر میں 2 4 10 بندے بلا کے ایک چھوٹی سی محفل میلاد رکھتے ہیں, جتنے کریں صحیح, محفل میلاد ضرور منائیں. آپ کے انشاءاللہ گھر میں برکتیں ہوں, پریشانیاں دور ہوئی. اللہ پاک ان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.